سبحان اللہ حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات گرامی، جب مشرکین مکے کے رئیسوں نے، جب مشرکین کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آواز جس کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے اس کے دل کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ لہذا سرزمین مکے کے رئیسوں نے، مشرکین کے سرداروں نے یہ رائے بنائی، یہ منصوبہ بنایا کہ اب کوئی محمد ابن عبداللہ سے بات نہ کریں، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ ان کی آواز سنے گا، اور نہ ہی اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ جب مشرکین عرب کے رئیسوں نے، مشرکین کے سرداروں نے جب یہ رائے پاس کر لی، یہ منصوبہ پاس کروا لیا، تو اب یہ اعلان شروع کروا دیا کہ اب آج سے کوئی محمد ابن عبداللہ سے بات نہ کرے، نہ ہی کوئی ان کا کلام سنے۔ اگر وہ سامنے سے آتے ہوئے نظر بھی آ جائیں تو لوگ کترا کر، نظر جھکا کر گزر جائے۔ حضرات گرامی، ابھی یہ تحریک چل ہی رہی تھی، حج کا موسم آ گیا، لوگ دور دراز سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ مکے کے مشرکوں نے، مکے کے رئیسوں نے مکے میں داخل ہونے والے ہر راستے پر اپنے آدمی بٹھا دیے تاکہ جو باہر سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے انہیں آگاہ کر دیا جائے، انہیں ہوشیار کر دیا جائے، انہیں باخبر کر دیا جائے کہ مکے میں ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے یا جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے باہر سے آنے والوں حاجیوں، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور سن لو جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اس سے ہرگز بات مت کرنا، اور نہ ہی اس کی باتیں سننا، ورنہ اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اس کے غلام ہو کر رہ جاؤ گے۔ اے باہر سے آنے والوں، اگر اپنی آزادی کی سلامتی چاہتے ہو، اگر اپنے مذہب کی بقا چاہتے ہو تو ہوشیار ہو جاؤ اور ایسے آدمی سے دور رہو۔ حضرات گرامی، حج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی مکہ معظمہ میں داخل ہونے لگا جو قادر الکلام شاعر بھی تھا اور فصاحت و بلاغت کا تاجدار بھی، جس کی شاعری کی دھومیں پورے سرزمین عرب میں مچی ہوئی تھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پورے عرب میں بج رہا تھا، جس کی زبان دانی کا سکہ پورے عرب میں چل رہا تھا، جو اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، جس کا نام جناب طفیل دوسی تھا۔ جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے لگا، مشرکین مکے نے آگے بڑھ کر اسے سمجھایا، اسے ہوشیار کیا، اسے باخبر کیا۔ اے طفیل، تم حج کی سعادت حاصل کرنے آئے ہو، خانہ کعبہ کی زیارت سے اپنے کو سرفراز کرنے آئے ہو۔ اے طفیل، تم آب زمزم سے اپنی تشنگی دور کرنے آئے ہو، تو اے طفیل جاؤ، آب زمزم سے اپنی پیاس بجھا کر اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، صفا و مروہ کی سعی کر کے ارکان حج ادا کرو، عبادت و ریاضت کے سلسلے میں جو چاہو کرو۔ لیکن اے طفیل، ہم تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں مکے میں ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتا ہے۔ اے طفیل، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اگر کوئی اس سے بات کر لے یا کوئی اس کی بات سن لے وہ اس کا غلام اور جانثار ہو جاتا ہے اور اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اے طفیل، ذرا ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز کا جادو تمہارے اوپر بھی کام کر جائے اور تم بھی اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو اور اس کے غلام ہو کر رہ جاؤ۔ حضرات گرامی، اب جناب طفیل دوسی نے جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کی یہ باتیں سنی تو کہا، اے مکے والو، اے میرے خیر خواہو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے اتنے عظیم خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب میں ایسے آدمی سے دور رہوں گا اور اس کی باتیں اپنے کان تک نہ پہنچنے دوں گا۔ چنانچہ جناب طفیل دوسی جب بھی خانہ
کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو اپنے کانوں میں روئیاں بھر لیتے تاکہ کسی کی آواز کان کے پردوں سے نہ ٹکرائے۔ حضرات گرامی، حسب دستور ایک دن جناب طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونسی اور طواف خانہ کعبہ کے لیے چل پڑے۔ صبح کا وقت ہے، نکہت نور میں ڈوبی ہوئی فضا ہے، بڑا ہی پرکیف منظر ہے۔ جناب طفیل دوسی ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جو بیت اللہ شریف کا چکر لگا رہے ہیں۔ ادھر جناب طفیل دوسی طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، ادھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ میرے آقا کی تلاوت کی آواز کو جناب طفیل دوسی کے کانوں میں ٹھونسی ہوئی روئیاں نہ روک سکی، بلکہ یہ آواز بھینی بھینی روئیوں سے چھن چھن کر دل کے نہا خانوں میں اترتی چلی گئی، کیونکہ یہ آواز وہ آواز ہے جسے اللہ نے بلند فرمایا ہے، لہذا دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو دبا نہیں سکتی۔ اور جناب طفیل دوسی کے کانوں کی روئیوں میں کیا مجال جو اس آواز کو روک لے۔ حضرات گرامی، اب جناب طفیل دوسی کی پوری توجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز پر لگی ہوئی ہے۔ نہ جانے کب طفیل دوسی کا ہاتھ کانوں تک پہنچا اور کانوں سے آہستہ آہستہ روئیاں باہر نکل آئی۔ اب جناب طفیل دوسی پورے دھیان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے جا رہے ہیں، مدہوشی بڑھتی جا رہی ہے، بے خودی کا عالم چھاتا جا رہا ہے۔ جب میرے آقا نے تلاوت ختم کر دی، جناب طفیل دوسی ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئے۔ دل نے آواز دی، اے طفیل، جب کلام اتنا حسین ہے تو چلو دیکھے کلیم کیسا ہے۔ چنانچہ آپ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ حطیم کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحا پر نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے، قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حسین صورت کسی ساحر اور جادوگر کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس رخ تانبا سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، اللہ کا جاہ و جلال نظر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ خدا کے نائب ہیں، اس کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، کشور رسالت کے تاجدار ہیں۔ جناب طفیل دوسی اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ حضرات گرامی، اب ذرا غور فرمائیے، وہ آواز جسے پوری قوم مل کر اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ دبانا چاہتی ہے، لیکن پروردگار اپنے پیارے محبوب کی پیاری آواز کو ساری آوازوں پر غلبہ عطا فرماتا جا رہا ہے، لہذا ساری طاقتیں، ساری آوازیں خود بخود دم توڑتی چلی جا رہی ہے اور حضور کی آواز ساری آوازوں سے بلند ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ان کی بارگاہ میں آؤ تو ادب کے سانچے میں ڈھل کر آؤ، ورنہ تم سے دولت ایمان چھین لی جائے گی اور تمہیں احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بڑے ہی ادب سے، بڑی ہی نرم اور ہلکی آواز میں گفتگو کرتے کہ کہیں ہماری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، ورنہ ہم دولت ایمان سے خالی ہو جائیں گے اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، ایک صحابی تھے جو بہت ہی کم سنا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا جو کم سنتا ہے وہ زور زور سے باتیں کرتا ہے، تو جب یہ آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ اگر میں نے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کی تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، مجھے خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرات گرامی، جب اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں
جو لوگ اس قسم کے مرض میں مبتلا ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ نے انہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہلکی سی لغزش بھی گوارا نہ فرمائی۔ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا تو بہت بڑی بات ہے، حضور کو حجرے کے باہر سے آواز دینا بھی پسند نہ فرمایا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ جب ایمان لے آئے، جب قبیلہ بنی تمیم کے لوگ ایمان لے آئے اور نور ایمانی سے ان کا دل جگمگانے لگا، حضور کے عشق و محبت میں جب بے خود ہونے لگے تو ان کا دل مچل اٹھا۔ چلو چلے مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کر کے آنکھوں کو نور، دل کو سرور پہنچائے، دل کی بے قراری کو قرار نصیب ہو جائے۔ چنانچہ شوق دیدار میں بے خود ہو کر لوگوں نے جسموں پر اسلحے سجائے اور بڑے طمطراق کے ساتھ ارض مقدس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کاشان اقدس کے دروازے پر حاضر ہے، پسینے میں شرابور ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی حجرہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں کا دل مچل رہا ہے، آنکھیں شوق دیدار میں بے چین ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، دولت ایمان سے مالا مال ہے، آپ کے عشق و محبت میں دل مچل رہا ہے، آنکھیں آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت کر کے آنکھوں کو نور، دل کو سرور مل جائے، دل کی بے قراری کو قرار نصیب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کے نبی کے گوشہ اقدس میں ان کی بات پہنچی، میرے آقا بیدار ہو گئے، چہرے پر کبیدگی کے آثار ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بے وقت جگانا ناگوار گزرا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبیلہ بنی تمیم کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اسی اثنا میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم نامہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، ان الذین یلادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یعنی وہ لوگ جو عشق و محبت سے سرشار ہو کر دروازے کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، اکثر لوگ بے عقل اور جاہل ہے، انہیں بارگاہ رسالت کے آداب سے واقفیت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے لوگوں کو نبی کی بارگاہ کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے، اگر وہ لوگ انتظار کرتے کہ حضور خود باہر تشریف لے آئے تو یہ ان کا صبر کرنا، ان کا انتظار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ وہ آداب ہے جس کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے۔ سبحان اللہ۔